السلام علیکم۔ میں منور حسین ایم حسین اردو کلاسز میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ یوں تو میں 9ویں کلاس سے لے کر کے 12ویں کلاس تک کے اردو اسٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دیا کرتا ہوں، لیکن ادھر میں نے سوچا کہ اگر مجھ سے بی اے ایم اے کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی کچھ مستفیض ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ لیا کہ آج سے بی اے ایم اے اردو سبجیکٹ لے کر کے کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں۔ میں جب رانچی یونیورسٹی سے ایم اے کر رہا تھا اس وقت میں نے ایم اے کا نوٹس تیار کیا تھا اور اسی نوٹس کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھیں۔ میں ایک ایک سطر ایک ایک لائن اپنے اس نوٹس کو پڑھ کر کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ اسے دھیان سے سنیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ مولوی عبدالحق۔ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی خاطر بہت سارے صوفیاء عرب، ایران اور ترکی جیسے ممالک سے آئے تھے۔ ظاہر ہے ان کی زبان عربی، فارسی یا ترکی ہوگی، جبکہ ہندوستان میں اس وقت پراکرت یا سنسکرت بولی سمجھی جاتی تھی۔ ایسی حالت میں تبلیغ اسلام کا کام آسان نہیں تھا، پھر بھی تبلیغ کا کام ہوا۔ یہ کس طرح ہوا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمارے صوفیاء کی زبان اور ہندوستانیوں کی زبانوں کے ملنے سے ایک نئی زبان کی تشکیل ہوئی، جو پہلے اپبھرنش یا ہندی ہوئی اور بعد میں اسی ہندوی یا اپبھرنش کا نام اردو پڑا۔ سب سے پہلے ہمارے صوفیاء نے ہندوستانی بولیوں کو سیکھنا شروع کیا اور بات چیت کے دوران انہوں نے ہندوستانی بولیوں کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ترکی بولنے شروع کیے۔ انہیں ساری ملاوٹوں نے ایک نئی زبان پیدا کی جسے اردو کی ابتدائی شکل ہم کہہ سکتے ہیں۔ صوفیاء کے انہی کارناموں کو دیکھ کر مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ میں لکھا ہے کہ ہمارے صوفیاء کے یہاں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد سے صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی سرگرمیوں کا سراغ لگایا ہے، ان کی تحریروں اور تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن کی خدمات نے اردو زبان و ادب کی تشکیل و ترویج کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولوی عبدالحق نے اپنے مقالے کی شروعات میں لکھتے ہیں کہ اپنے مقالے کی شروعات میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت تلاش کے بعد بھی خواجہ معین الدین چشتی کے نہ ہی کوئی اقوال و ملفوظات دستیاب ہوئے اور نہ ان کے اشعار یا دوہے ہی ملے۔ حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ بہرحال میں اپنی اس مقالے کی شروعات بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں سے کرتا ہوں جو مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے شاگرد اور مرید تھے۔ یہ ملتان کے رہنے والے تھے۔ بابا فرید فارسی اور پنجابی کے بڑے اچھے شاعر تھے اور ان کے فارسی اور پنجابی شاعری کا کلام کا کچھ حصہ آج بھی محفوظ ہے۔ ان کے فارسی اور پنجابی کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالحق نے یہ نتیجہ نکالا کہ بابا فرید کے یہاں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان کے یہاں بھی اردو بولی جاتی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ جمال الدین کا اچانک انتقال ہو گیا۔ مرحوم جمال الدین کی بیوی اپنے شوہر کے وصیت کے مطابق اپنے ننھے بچے شیخ برہان الدین کو بابا فرید الدین کے پاس لے کر گئی۔ اپنے شاگرد کے بچے کو بابا فرید نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور فوراً اپنی بیت میں لے لیا۔ شیخ جمال الدین کی بیوی کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ ابھی برہان الدین بچہ ہے، تو بابا فرید الدین نے کہا یا جواب دیا، مادر مومنان پونوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے۔ یا الفاظ کی بنا پر مولوی عبدالحق نے یہ نتیجہ نکالا کہ بابا فرید کے یہاں بھی اردو بولی یا کہی جاتی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے چند ہندی اقوال اور نظمیں بھی ملتی ہیں۔ ان کے لسانی مزاج سے واقفیت کے لیے چند اشعار دیکھیں۔ تن دھونے سے دل جو ہوتا پوک، پیش رو اصفیا کے ہوتے غوک، ریش سبلت سے گر بڑے ہوتے، بو کڑواں سے نہ کوئی بڑے ہوتے، کھاک لانے سے گر خدا پائیں، گائے بیلا بھی واصلہ ہو جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ ان کے شاگرد حضرت امیر خسرو نے اپنی کتاب میں حضرت نظام الدین اولیاء کے اشعار و ملفوظات جو کہ فارسی میں ہیں ان کو جمع کیا۔ ان ملفوظات و اشعار کو غور سے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بے ساختہ اور بے تکلفی کے ساتھ اردو بول گئے ہیں۔ مثل ایک جگہ لکھا ہے، پائرہ چند از تعام شب، در پیش سلطان آورد۔ اس سے مولوی عبدالحق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں بھی اردو بولی جاتی تھی۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دوہے اور اشعار بھی کہے ہیں۔ ہندی موسیقی سے ان کو گہری الفت تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگرد حضرت امیر خسرو فارسی کے اچھے شاعر اور عالم ہیں۔ ان کے یہاں اردو کا کلام بھی ملتا ہے، لیکن ان کے اردو کلام کو دیکھنے کے بعد یہ بات پورے طور پر نہیں کہی جا سکتی ہے کہ ان کا یہ کلام صحیح ہے، کیونکہ زمانے کی تبدیلیوں نے ان میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ہاں، ان کے اشعار اور دوہے جو کہ موٹی موٹی کتابوں میں درج ہیں انہیں مستند مانا جا سکتا ہے۔ بہرحال امیر خسرو نے بھی ہندوی زبان میں شاعری کی ہے۔ اس بات کا اقرار انہوں نے خود کیا ہے۔ فرماتے ہیں، جزوِ چند نظم ہندی نظر دوستاں کردہ مستند است۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر یہ شعر درج ہے، گوری سووے سیج پہ مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانجھ بھئی چوندیس۔
امیر خسرو نے ہندی شاعری میں 3 طریقے استعمال کیے۔ ایک امیر خسرو نے تو وہ کہ ایک مصرع فارسی کا لکھا اور دوسرا مصرع ہندی کا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آدھا مصرع فارسی کا اور آدھا ہندوی کا، اور تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دونوں مصرع ہندی کے لکھے، مثال کے طور پر ان کے مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ ہوں۔ فارسی: شبان ہجراں دراز چو زلف و روز وصلس چو عمر کوتاہ۔ ہندی: سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ فارسی ہندی: زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں۔ فارسی ہندی: کتاب ہجراں نہ دارم اے جاں نہ لی ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ ہندی: گوری سوے سیج پہ مکھ پہ ڈارے کیس چل خسرو گھر اپنے سانجھ بھئی چوندیس۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ منیر شریف کے رہنے والے تھے۔ ان کے بہت سارے دوہے، فعل نامے اور ملفوظات سے معلوم پڑتا ہے کہ ان کے یہاں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ ایک موقع پر شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا کہ دیس بھلا پر دور۔ ایک جگہ اور فرمائے بات بھلی پرسا نہ کرتے۔ ایک دوہا بھی جو کہ اصل میں سانپ کے کاٹنے کا منتر ہے، ان کے نام سے منسوب ہے۔ کالا ہنسا نہ ملا بسے سمندر تیر، پنکھ پسارے یکا ہرے نرمل کرے سریر، درد رہے نہ پیڑ۔ ان کے فعل نامے کے چند فقرے ملاحظہ ہوں۔ جو من کامنا سوتی ہوئے، ناہی ابھی ناہی ہوئے گا۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب علم و فضل اور صاحب تصانیف بھی ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد طلبہ اور مریدوں کو حدیث اور تصوف اور سلوک کا درس دیا کرتے تھے، اور گاہے گاہے درس میں کلام وقفہ کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ جو لوگ عربی فارسی سے واقف نہ تھے، ان کو سمجھانے کے لیے ہندی زبان میں تقریر فرماتے تھے۔ انہوں نے عام لوگوں کی تلقین کے لیے بعض رسالے اپنی زبان یعنی قدیم اردو زبان میں بھی لکھے۔ مولوی عبدالحق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک قدیم بیاض ملی ہے جس میں بیجاپور کے مشہور صوفی خاندان کے بزرگوں کے نظم و نثر کے رسالے اور اقوال جو زیادہ تر ہندی زبان یعنی قدیم اردو میں ہیں، اس خاندان کے کسی معتقد نے بڑے اہتمام و احتیاط سے جمع کیے ہیں۔ اس کا سنہ کتابت 1068 ہجری ہے۔ چونکہ اس خاندان کے بزرگوں کو حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے نسبت ہے، اس لیے ان کا بھی ایک آدھ رسالہ اور بعض اقوال وغیرہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک مثلث بھی ہے جو یہاں نقل کیا جاتا ہے: اور معشوق بے مثال نور بنی نہ پایا، اور نور نبی رسول کا میرے جیو میں بھایا، اپیں دیکھا دنے کیسی آرسی لایا۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد عبدالحق چشتی صابری کے مرید اور صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ وہ ہندی کے شاعر تھے اور الکھ داس تخلص کرتے تھے۔
ان کی ایک تصنیف رشد نامہ ہے جس میں تصوف و وحدت الوجود کے نکات بیان کیے ہیں۔ اس میں جگہ جگہ ہندی دوہرے اپنی تصنیف کے لکھے ہیں، اس میں سے چند نقل کیے جاتے ہیں۔ یہ جگ ناہی باج پی بوجھ برہم گیان، سو پانی سو بلبلا سوئی سرور جان، ایکی اوہو ایکی ماس ایکی سرور ایکی پانس، گز مکھ بوجھ برہم گیان تین تر لوک ایک مکی، جدھر دیکھوں ہے سکھی دیکھوں ہور نہ کوئے، دیکھا بوجھ بیچاری تبھی آہیں سوئے۔ ان بزرگوں صوفیوں کے علاوہ بھی معروف و غیر معروف صوفیاء کرام کا ایک سلسلہ موجود ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب اور نظم و نثر کی اولین روایتوں کی تشکیل میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اردو زبان و شعر و ادب کے نشو و نما میں صوفیاء کرام کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ چاہیں تو ہر پیج کا اسکرین شاٹ لے کر کے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔